تھوڑا آپ جو چیز میرے منہ سے نکلوانا چاہتے ہیں نا تھوڑا سا ریلیکس رہیں. تھوڑا مجھے پتا ہے میرے منہ سے کیا نکلوانا چاہتے ہیں. پاسٹ میں اگر دیکھا جائے تو ہم آئرلینڈ سے بھی ہارے ہیں, زمبابوے سے بھی ہارے ہیں, امریکہ سے بھی ہارے ہیں ہم لوگ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی کرکٹ کس طرف جا رہی ہے. بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. بات پھر دوبارہ میں وہیں پہ لے کے آؤں گا کہ آپ اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو جب تک تگڑا نہیں کریں گے اور ہر ایک کو پاکستان کی ٹوپیاں پہنانا شروع کر دیں گے, جو 2-3 میچ پی ایس ایل کی پرفارمنسز کے اوپر آپ ان کو سلیکٹ کرتے ہیں, یہ کرائٹیریا ہے. اگر ہم پڑوسی ملک کی بات کریں, ان کا سسٹم بہت اسٹرانگ ہے, انہوں نے فائنینشلی بہت زیادہ انویسٹ کیا ڈومیسٹک کرکٹ میں. ہمیں بڑے نام اوپر نہیں چاہیے کہ جس کو دیکھیں کہ بڑے ناموں کو پاکستان ٹیم کی کوچنگ کی بات کرتے ہیں. نہیں, آپ کو بڑے نام, اچھے پروفیشنل ٹیکنیکل لوگ ڈومیسٹک سٹرکچر میں چاہیے وہ لوگ. اور میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب کے اوپر سب سے بڑی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کے سٹینڈرڈز کو بہت ہائی کرے. جو ہمارا دور تھا ہماری ڈومیسٹک کرکٹ کا, اس وقت فرسٹ کلاس کھیلنا زیادہ مشکل تھا کمپیئر ٹو پاکستان ٹیم کھیلنا. تو ہمیں اپنے سٹینڈرڈز کو دوبارہ واپس لے کے آنا پڑے گا. ہو سکتا ہے جب آپ کوشش کریں کہ جو جن کا شو ہے وہ اس شو کو چلائے تو بہتر ہے. انہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس حساب سے بنایا. انشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہو سکتے. آپ اسٹارز بناتے ہیں, میچ ونرز بنتے ہیں, جو کام یہی ہے. عام بندے کو ایک ٹیلنٹ تو ہے, اب اس ٹیلنٹ کو ہائی لیول پہ لے جانے کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو کرکٹ اکیڈمیز کا کام ہوتا ہے, ان کی گرومنگ, ان کی سکلز کے اوپر کام کرنے کے لیے. تو بات یہ ہے کہ آپ کو ہر جگہ اکیڈمیز کا بنانا اور اکیڈمیز کے اندر پروفیشنل لوگوں کو لے کے آنا, یہ سب سے بڑی ضروری چیز ہے. خیبر وادی کرام میں جو بمباری ہوئی ہے جس میں بچے خواتین شہید ہوئے, کیا آپ ان لوگوں کے لیے انصاف کا مطالبہ کریں گے, قانونی کارروائی ہونی چاہیے, مذمت کریں گے؟ میرا وہ علاقہ ہے, میرا اپنا گھر ہے وہاں پہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں, نظر آ رہی ہیں. وہاں پہ جب میں نے ہاسپٹل شروع کیا, وہاں پہ میں نے اسکول شروع کیا, تو ابھی شروع ہی کرنے لگے تھے کہ وہاں سے مجھے ایسے کالز آنا شروع ہو گئی کہ وہ پروجیکٹس میرے ابھی تک دونوں کمپلیٹ نہیں ہو سکے. وہاں کے لوگوں کے لیے میں نے کیے تھے. جو بھی ہو اس ملک کی بہتری کے لیے, دیکھیں اپنے لوگوں کے خلاف بندوق نہیں اٹھایا جاتا. اب فیملی ہوتی ہے, مختلف بہن بھائی ہوتے ہیں, آپ ناراض بھی ہوتے ہو سارا کچھ, لیکن آپ کسی کے خلاف بندوق نہیں اٹھاتے. آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ڈائلاگس کے ذریعے جو مشران ہیں, بڑے ہیں, ان کو بٹھایا جائے, ان سے بات کی جائے, جو کہ ہو بھی رہی ہیں, بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پہ. میں وہاں, کیونکہ وہ ایریا بہت خوبصورت ایریا ہے, میری پرسنلی دلی خواہش ہوتی ہے کہ حالات بہتر ہو, میں وہاں دوبارہ اپنے علاقے میں جا سکوں. وہاں ہماری فاؤنڈیشن کی کافی ایکٹیویٹیز رہی ہیں الحمدللہ, اور بھی کرنی ہے. تھوڑے سے حالات بہتر ہو جائیں انشاءاللہ. باقی ظاہری بات ہے ہمارے بچے ہیں, شہید ہوتے ہیں. اصل جو چیز ہے پیچھے اسٹوری, وہ بہت ساری چیزیں آپ سامنے بیٹھ کے نہیں کہہ سکتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے, ہمارے بڑوں پہ بھی ذمہ داری ہے, اور اس علاقے کے جو مشران ہیں, بڑے, ان کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں اس وقت آپ کو چیف سلیکٹر بنا دیتا. جو آپ نے کیپ پہنی ہوئی ہے خوبصورت, اور جو آپ اس وقت, مجھے آپ لگ رہے ہیں آل راؤنڈر لگ رہے ہیں, پکے پکے. دیکھیں کپتان کا رول ہمیشہ بہت امپورٹنٹ رہتا ہے. کپتان پرفارم کرتا ہے تو وہ اس کی پرفارمنس بہت ضروری ہوتی ہے کپتان کی, کیونکہ وہ ٹیم کو لیڈ کرتا ہے, اس کو ایگزامپل بنانی پڑتی ہے. تو سلمان علی آغا جب کپتان بنایا تھا تو اس وقت میری اسٹیٹمنٹ الگ تھی, لیکن جب کپتان بن گیا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ جب ایک ذمہ داری دی جائے تو میں اس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں. چاہے کوئی بھی کھیل رہا ہو, میری سپورٹ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے گی. جو اسٹیٹمنٹ میں نے دینی تھی وہ بہت پہلے دے چکا ہوں ایک دفعہ. اور جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں سب مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے انشاءاللہ ترقی کرے گا, لیکن وہ کب تک ایسا ممکن ہوگا کہ یہاں بزنس ہب بنے اور اس طرح کا بزنس؟ بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی ہے. میں تھوڑا سا باتیں کم اور ایکشن والا آدمی زیادہ ہوں. میں بہت سوچ سمجھ کے بات کرتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے منہ سے وہ بات کر سکوں جسے میں خود کمپلیٹ کر سکوں. اصل چیز یہ ہے
اس کا ویژن ہے, میں اس کے ساتھ ہوں. انشاءاللہ ہم نے ابھی جب میں کیونکہ باجوڑ بھی گیا تھا, سواب بھی گیا, مانسیرا وغیرہ گیا, بنیر گیا, تو وہاں تو حالات واقعی کیمرے میں نیوز میں دیکھنا ان کو الگ ہے, لیکن ان لوگوں کی آنکھوں میں جو میں نے دیکھا ہے وہ تصور نہیں کر سکتا, میں بتا نہیں سکتا الفاظوں میں کہ وہ کن تکلیفوں سے گزریں. میری وہاں کے لوکل ایڈمنسٹریشن KPK کے لوگوں کے ساتھ بات ہوئی ہے, جو ایڈمنسٹریشن ہے ان سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ کیونکہ وہاں پہ راشن وغیرہ کی ضرورت ایسے نہیں ہے, میں ان کے لیے دوبارہ گھر بنانا چاہتا ہوں, جو کہ پچھلے کوئی 1.5-2 مہینے سے ان کے ساتھ ان چیزوں پہ ہے. گھر ہو انشاءاللہ. گھر کے ساتھ ساتھ میرا اپنا جو فاؤنڈیشن کام کر رہی ہے وہ ووکیشنل ٹریننگ سینٹر, اسکلز ڈیولپمنٹ کے اوپر میں کافی عرصے سے فوکس ہوں کہ کوئی اسکل ہونی چاہیے. روز میں نہیں چاہتا کہ وہ شاہد افریدی فاؤنڈیشن کا انتظار کریں کہ وہ راشن لا کے دیں گے, میں چاہتا ہوں کہ وہ مچھلی پکڑنا خود سیکھیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کی اسکلز کے اوپر ہم کام کریں تاکہ اپنے پاؤں پہ خود کھڑے ہوں, زندگی گزاریں اپنے آپ پہ. تو اس پہ میرا فوکس, جو کافی عرصے سے فاؤنڈیشن ہمارا کام کر رہی ہے. نئے لوگ جڑے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر جڑا ہے, انشاءاللہ ان کو لے کے جائیں گے, اپنے پروجیکٹس بھی دکھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ مل کے ساتھ پاکستان کے لیے کام کیے جائے انشاءاللہ. سوال یہ کہ جب آپ حیدر شرازی تھیٹر سے جب آپ کشمیر گئے تھے تو وہاں پہ آپ کی اسٹیٹمنٹس اور LOC پہ جانے کی وجہ سے انڈین میڈیا نے بہت سخت رد عمل دکھایا تھا. اسپورٹس ایک دوسرے کو جوڑتی ہے, آپ کا گمبھیر کے ساتھ ٹاکرا ہوا, چیزیں چلتی رہی. گزشتہ میچ کے دوران جس طرح حارث رؤف نے ایک جنگ کے ماحول کو ادھر لے کے ہم نے سیلیبریشن کیا, صاحبزادہ فرحان نے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرکٹ یا اسپورٹس خطے کے ممالک کے لوگوں کو جو ایک دوسرے کے زبان کلچر کو سمجھتے ہیں جوڑ رہی ہے یا نفرت کا سبب مزید بن رہی ہے؟ نفرت وہیں سے شروع ہو رہی ہے. اگر آپ دیکھیں, ہاتھ نہ ملانا, آپ نے پریزنٹیشن میں گئے, آپ نے پریزنٹیشن کو انڈیا کی پارلیمنٹ بنا دیا, تو شروع تو آپ نے کی ہے نا. تو میرے خیال میں ہمیشہ کرکٹ اور پالیٹکس کو دور رہنا چاہیے. اور ہمارے پاکستان انڈیا کی کوئی پہلی دفعہ تو جنگ نہیں ہوئی, اس سے پہلے بھی جنگیں ہوئی ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوا کہ شاہد افریدی نے کسی سے ہاتھ نہیں ملایا ہو یا کرکٹ نہ کھیلی ہو. تو آئی تھنک یہ چلتی رہی ہیں. لیکن میں پھر کہوں گا کہ جو اس وقت بدنامی کا باعث مودی حکومت رہی ہے پوری دنیا میں, کیونکہ انڈین لوگ ہر جگہ ملاقات ہوتی, بہت اچھے لوگ, بہت پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, ایسی بات نہیں ہے. صرف یہ میں سمجھتا ہوں کہ مودی جو اس وقت گلوبلی انڈیا کو جو جس طریقے سے دکھا رہا ہے وہ بہت نیگیٹو سوچ. میرے خیال میں اس نیگیٹو چیز کو, کیونکہ میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ پڑوسیوں کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات ہونے چاہیے, جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن خیر وہ جب بیٹھنا ہی نہیں چاہ رہے ہو, جب سننا ہی نہیں چاہ رہے ہو, جو آپ پہ جھوٹے الزامات لگا رہے ہو, تو پھر آپ کیا بیٹھو گے ان کے ساتھ. شاہد بھائی ایک سوال میرا لیجیے گا. جی پلیز. ابھی موجودہ جو ٹیم ہے پاکستان کی, ہم نے دیکھا کہ عمان اور زمبابوے سے وہ جیت سکتی ہے, تو اس صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بابر اعظم ایک پلیئر ہے, بہت بڑا پلیئر ہے, دنیا کرکٹ کا اسٹار ہے, محمد رضوان ہے, یہ 2 بڑے اچھے پلیئر ہیں, تو ان کو ٹیم میں شامل کرنا چاہیے یا نہیں کی جو ان کی ٹیم؟ دیکھیں ہمارے ہاں تھوڑا سا ایک مسئلہ بھی ہے کہ جب ہوتے ہیں تو قدر نہیں ہوتی, جب نہیں ہوتے تو یاد کیا جاتا ہے. یہ ہمارا تھوڑا سا ایشو ہے. جب آپ کسی کو موقع دے دیتے ہیں تو پھر آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس ٹیم کو سپورٹ کیا جائے. ہم نے پاسٹ میں بھی ان کو موقع دیے گئے, ہم سمجھتے تھے کہ ان سے بہتری آئے گی یا پازیٹیو. لیکن جو اس وقت جو کنسسٹنسی, کیونکہ آپ کے بیٹسمینس کے اندر نہیں ہے. پہلے دن سے میں کہہ رہا تھا جب ایشیا کپ شروع ہو رہا تھا کہ مجھے اگر کوئی لیگ پوائنٹ نظر آ رہا ہے وہ ہماری بیٹسمینوں کی کنسسٹنسی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو اس طرح اس وقت پلیئر کھیل رہے ہیں, آئی تھنک اگر اسی طرح کھیلنا تو پھر تو بابر کو بھی ہونا چاہیے تھا, رضوان کو بھی ہونا چاہیے تھا. نسیم شاہ کو میں نے بہت مس کیا ہے, جس طرح کی کنڈیشن تھی. میرے خیال میں شاہین کے ساتھ نسیم شاہ کا پیئر بہت آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارم کرتا ہے. نسیم شاہ کو میں نے آنیسٹلی اگر کسی کو میں نے مس کیا تو نسیم شاہ کو میں نے بہت مس کیا ہے. لیکن ہمارے درمیان پریس کلب کے جنرل سیکرٹری مسز نیت موجود ہے. پہلے تو ہم ان کو کنگریچولیٹ کریں گے, وہ ریسنٹلی الیکٹ ہوئی ہے, اور ویلکم کریں گے اس ایونٹ میں, آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور ہم گزارش کریں گے پیر صاحب سے بھی سوالات کریں.